15ویں صدی عیسوی کے آغاز میں سلطان بایزید ثانی تخت عثمانی پر براجمان تھے۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد یورپ کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، لیکن اب کی بار عثمانیوں کی نظریں یورپ کی بجائے پہلی بار مسلم ممالک پر تھیں۔ سلطنت عثمانیہ کی اس تیسری ویڈیو میں آج ہم اس سلطنت کی تیسری صدی کی تاریخ بیان کریں گے۔ 15ویں صدی عیسوی کے آغاز میں سلطان بایزید ثانی جمہوریہ وینس کے ساتھ جنگ میں مصروف تھے۔ ترکوں نے عثمانی امیر البحر کمال رئیس پاشا کی سربراہی میں وینس کے خلاف فتح حاصل کی اور اہل وینس پھر سے عثمانیوں کے ساتھ امن معاہدے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد اناطولیہ میں حالات خراب ہونے لگے، کیونکہ عثمانیوں کے مشرق میں موجود صفوی سلطنت اناطولیہ میں بغاوتیں کرانے میں ملوث تھی۔ اسی طرح 1511 عیسوی میں صفویوں نے اناطولیہ میں بغاوت کروا کر عثمانی سلطنت پر حملہ کر دیا، جسے سلطان بایزید نے کچل ڈالا۔ لیکن اب کی بار جو بغاوت ہونی تھی، اسے سلطان بایزید بھی روکنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ وہ یوں کہ سلطان بایزید کا رجحان جانشینی کے لیے اپنے دوسرے بیٹے احمد پر تھا، لیکن چھوٹا بیٹا سلیم فوجی قابلیت کا حامل بھی تھا اور فوج میں مقبولیت بھی رکھتا تھا۔ چنانچہ اس نے تخت کے لیے سلطان بایزید کے خلاف بغاوت کر دی اور باپ بیٹے کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں سلیم کو شکست ہوئی اور سلیم کریمیا چلا گیا، جہاں اس کا سسر وہاں کا حاکم تھا۔ اس نے اپنے سسر سے مدد حاصل کی اور قسطنطنیہ شہر چلا آیا۔ یہاں اس نے فوج کی بھی حمایت حاصل کر لی اور آخر مجبوراً سلطان بایزید کو سلیم کے حق میں تخت سے دستبردار ہونا پڑا۔ معزولی کے 1 ماہ بعد سلطان بایزید کا انتقال ہو گیا۔ تخت نشین ہونے کے بعد اس نے اپنے بھائیوں اور بھتیجوں کو بھی قتل کر دیا۔ سلطان بننے کے بعد سلطان سلیم نے یورپ کے بجائے اپنی ہمسائی مسلم ریاستوں کو فتح کرنے پر زیادہ زور دیا۔ اس نے سب سے پہلے اناطولیہ میں ترک سرداروں کی بغاوتوں کو ختم کیا اور اپنی فوجوں کے ساتھ ایران کے شاہ اسماعیل صفوی کے خلاف جنگ کے لیے نکل پڑا۔ شاہ اسماعیل کے پاس زیادہ فوجی طاقت نہیں تھی، جبکہ عثمانیوں کے پاس 1,00,000 فوج اور جدید توپیں تھیں۔ 1514 عیسوی میں ہونے والی چالدران کی جنگ میں شاہ اسماعیل کو شکست ہوئی اور فتح کے بعد سلطان سلیم نے تبریز کا محاصرہ کر لیا، جو کہ صفوی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ ایرانیوں سے جنگ کے بعد سلطان سلیم نے مصر کی مملوک سلطنت کی طرف رخ کیا اور 1516 سے 1517 عیسوی کے درمیان مملوکوں کا قتل عام کرنے کے بعد سلطان سلیم نے مملوک سلطنت کو عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا اور یوں عثمانی سلطنت کی سرحدیں مکہ و مدینہ تک پھیل گئیں۔ مملوکوں کی شکست کے چند سالوں بعد 1520 عیسوی میں سلطان سلیم کی موت ہو گئی۔ سلطان سلیم کے دور میں سلطنت عثمانیہ کے رقبے میں 70% اضافہ ہوا۔ سلطان سلیم کی موت کے بعد ان کا بیٹا سلیمان سلطنت عثمانیہ کا نیا سلطان بنا، جنہیں یورپ سلیمان دی میگنیفیسنٹ اور عثمانی اسے سلطان سلیمان القانونی کے نام سے پکارتے تھے۔ سلطان سلیمان نے اقتدار میں آنے کے بعد سب سے پہلے نئے اسلامی قوانین متعارف کرائے، جو اگلی 3 صدیوں تک سلطنت عثمانیہ میں رائج رہے۔ سلطان سلیم اول کی وفات سے پہلے عثمانیوں اور اہل ہنگری کے درمیان آویزش پیدا ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے سرحد پر چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ سلطان سلیمان نے سلطان بننے کے بعد ہنگری کی طرف زیادہ توجہ دی۔ اسی غرض سے انہوں نے 1521 عیسوی میں اپنی فوجوں کے ساتھ بلغراد کا محاصرہ کر لیا اور چند دنوں کی گولہ باری کے بعد یہ قلعہ فتح ہو گیا۔ 4 سال کے بعد سلیمان کا مقابلہ ہنگری کی فوج کے ساتھ ہوا اور اس جنگ میں ہنگری کا بادشاہ مارا گیا۔ اس کی موت کے بعد ہنگری میں تخت کے لیے جنگیں شروع ہو گئیں۔ 1529 عیسوی میں سلطان سلیمان نے ویانا کا محاصرہ کر لیا، لیکن موسم کی خرابی، رسد کی کمی کی وجہ سے یہ علاقہ عثمانیوں کے ہاتھوں فتح نہ ہو سکا۔ 1534 عیسوی میں سلطان سلیمان نے صفوی سلطنت کے خلاف پیش قدمی کی اور چند علاقے حاصل کرنے کے بعد 1544 عیسوی میں عثمانیوں اور صفویوں کے درمیان صلح ہو گئی۔ اس کے بعد عثمانیوں نے امیر البحر خیر الدین بار بروسا کی سربراہی میں یونان اور اس کے صلیبی اتحادیوں کے بحری بیڑے کو شکست دی
اور عثمانی سرحدیں افریقہ تک پھیل چکی تھیں۔ زندگی کے آخری حصے میں سلطان سلیمان نے آسٹریا کے خلاف آخری جنگ لڑی۔ اس جنگ میں جب عثمانی فوج نے ایک قلعے کو فتح کیا اور فاتحانہ طور پر اس قلعے میں داخل ہوئی تو اس وقت ان کا محبوب سلطان سلیمان خالق حقیقی سے جا ملا تھا۔ سلطان سلیمان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا سلیم ثانی 1566 عیسوی میں عثمانی سلطنت کا نیا سلطان بنا، لیکن سلطان بننے کے بعد اصل اختیارات وزیر اعظم سوکلولی پاشا اور ان کی بیوی نور بانو سلطان کے پاس سے، اسی لیے سلیم ثانی حکومتی انتظامات سے کافی دور رہتے تھے۔ سلیم ثانی نے جنگ کی بجائے امن کو ترجیح دی اور انہوں نے پڑوس کی ریاستوں سے امن معاہدے کیے۔ 1568 عیسوی میں سلطان نے آسٹریا کے ساتھ ایک امن معاہدہ کیا اور پھر سلطان نے صفوی سلطنت کے ساتھ ایک اور امن معاہدہ کیا اور پھر سلطان نے روس کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کیا، لیکن اس کے باوجود سلطان کو یورپ کی بحری فوج سے جنگ لڑنا پڑی، کیونکہ 1570 عیسوی میں جب عثمانیوں نے سائپرس کا جزیرہ فتح کیا تو اس سے یورپ میں کھلبلی مچ گئی، جس کی وجہ سے 1571 عیسوی میں لیپانٹو کی جنگ ہوئی۔ اس بحری جنگ میں ترک بحری بیڑے کو شکست ہوئی اور امیر البحر سمیت 30,000 عثمانی فوجی شہید ہوئے۔ سلطان سلیم ثانی کی وفات سے پہلے تیونس اور سائپرس پر عثمانیوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ 1574 عیسوی میں سلطان سلیم ثانی انتقال کر گئے۔ ان کے بعد ان کا بیٹا مراد ثالث نیا عثمانی سلطان بنا۔ سلطان مراد ثالث نے آسٹریا اور صفوی سلطنت کے خلاف جنگیں شروع کی، جس سے کہ سلطنت کو بدترین نقصان ہوا۔ مراد ثالث دوسرے ایسے سلطان تھے جنہوں نے فوجوں کی کمان تخت پر بیٹھ کر کی تھی اور وہ فوجوں کے ساتھ میدان جنگ میں نہیں گئے تھے۔ 1595 عیسوی میں مراد ثالث کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد ان کا بیٹا محمد ثالث سلطنت عثمانیہ کا نیا سلطان بنا۔